ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑے تے کہیں نشہ کر کے لکھی ہے، کہیں پیسے گھن کے لکھی ہے، تاریخ دے بر کے پاڑ کے سٹ قرآن صحابہ نال کھڑے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں تھوڑا مقامی بھائی ہوں، میرا حق نہیں بنتا کہ میں لمبی چوڑی گفتگو کروں۔ میں شیخ صاحب نہیں فرما رہا تھا کہ اگر تسی اجازت دے دو تو میں کر لینا، ورنہ تو میرا اپنا گھر ہے۔ اج یہ دوسری تقریر ہے میری ملتان ہے، تے کل بھی جمعہ پڑھان تو بعد 2 پروگرام کیتے اتنے ملتان ہے، یعنی ہر ہفتے 3-4 پروگرام ہوتے ہیں، تے یہ تھوڑی ساری زیارت ہوتی رہتی ہے۔ اصل تے اساں سنن آئے ہیں اپنے مہمانوں اور جڑے سارے بڑے کتابار ہیں، خصوصاً قاری بنیامین حافظ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، جنہاں مسلک واسطے اپنی زندگی قربان کی ہے، جنہاں دی زندگی سفر گزر گئی ہے، انہوں کا حق بنتا ہے کہ وہ دور تو سفر کر کے تشریف لے آئے ہیں۔ پہلے تو ملتان بہت دیر بعد آتے ہیں، جو تشریف لے آتے ہیں ساڈا حق بنتا سی انہوں زیادہ سنی، چونکہ حکم سی انشاءاللہ چند معروضات میں تساں آپ دے سامنے پیش کراں گا، تہاڈی توجہ میری طرف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک تہاڈے اور میرے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات کیتی کوئی نہیں، اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور نو ویکھے کوئی نہیں، اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ پائے ہی نہیں، اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار کیتا ہی نہیں، پھر کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک تہاڈے اور میرے واسطے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ بن سکتی۔ میری یہ گزارش ہے، میری یہ درخواست ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ایسی جماعت ہے جس جماعت کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت ایک ایک پہلو کی حفاظت واسطے، محفوظ کرنے واسطے آپ منتخب فرمایا، اور صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ دے ہر گوشے کو محفوظ کر کے قیامت تک آن والے امتیاں واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بہترین نمونہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسوہ حسنہ روزے روشن کی طرح واضح اور عیاں کر دیتا۔ اس حوالے سے نا میں ایک تقریر دے کے اپنی بات کو کے چلاواں گا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک سفر دے اندر میں انہاں سفر دے اندر اپنی سواری ایک جگہ تے بٹھا دے، مفہوماً میں بات پیش کراں گا۔ انہاں ایک جگہ تے اپنی سواری بٹھا دے، ایک جگہ تے سواری نو موڑ لیا، ایک جگہ تے اپنی سواری نو چکر کٹوایا، اتر کے پھر بیٹھ گئے۔ نال والے احباب نے پوچھا، اے ابن عمر رضی اللہ عنہما، تسی عجیب واقعہ پیش آئے، ایک جگہ تے سواری کو بٹھان دی ضرورت نہیں سی، تساں اپنی سواری کو بٹھا لیا، ایک جگہ تے سواری کو موڑن دی ضرورت نہیں سی، ایویں تساں موڑ لیا، ایک جگہ تو سواری کو اترن دی ضرورت نہیں سی، تسی اپنی سواری کو اتر پئے ہو، ایک جگہ تو سواری کو چکر کٹان دی ضرورت نہیں سی، کوئی لاجک نہیں سی، کوئی وجہ نہیں سی، تساں ایویں چکر کٹوایا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جواب دینے لگے، اس وجہ تو سواری کو بٹھایا ہے کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایک دن سفر سا آمنہ دے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری اس جگہ تے بیٹھی سی، اگرچہ میری سواری کو بٹھان کی ضرورت نہیں سی، میں اس وجہ تو بٹھایا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری دیاں اداموں بھی محفوظ ہو جائیں۔ آل مسالہ مرحبا۔ خطیب پاکستان قاری بنیامین حافظ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لے آ چکے ہیں، توجہ میری طرف رکھنا۔
سواری کو بٹھان کی ضرورت نہیں سی، پھر تساں سواری کو بٹھا لے، وجہ کیا سی؟ جواب دینے لگے اس وجہ تو سواری کو بٹھایا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے سنت اور آپ کا ایک طریقہ بھی محفوظ ہو جائے۔ اس وجہ تو ثابت ہویا صحابہ کرام ہی وہ ہستیاں نے جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دے ہر پہلو نو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے، اور صحابہ ہی وہ ہستیاں نے جنہاں ہستیاں کا انتخاب اللہ رب العالمین نے آپ کی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائے، روایت مسند احمد دے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد پاک تو پہلے آپ دے اعلان نبوت تو پہلے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات دے لوگاں دے دلوں تے آپ نظر ماری ہے، ساری کائنات دے لوگاں دے وچوں دلوں دے وچوں سب تو خوبصورت، سب تو پاکیزہ اور سب تو بہترین اور سب تو پیارے دل اللہ رب العالمین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دل مبارک نظر آیا، فَابْتَعَتَهُ بِرِسَالَتِهِ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل مبارک دا انتخاب اپنی نبوت واسطے کیتا، رسالت واسطے کیتا، نبوت اور رسالت واسطے نبی پاک دے دل مبارک دا انتخاب کرن تو بعد اللہ رب العالمین نے ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں دے اوتے نظر ماری ہے، نبی پاک دے دل مبارک تو بعد دل مبارک دا نبوت اور رسالت واسطے انتخاب کرن تو بعد سب تو زیادہ پاکیزہ دل پوری دنیا دے لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ اعلیٰ دل، سب تو زیادہ بہترین دل، سب تو زیادہ سچے دل نبی پاک دے صحابہ کرام دے دل نظر آئے، وَجَعَلَهُمْ وَزَرَاءَ نَبِيِّهِ جنہیں نبی پاک دے دل مبارک دا نبوت اور رسالت واسطے انتخاب اللہ پاک نے آپ فرمائے، انہیں صحابہ کرام دے دلاں دا انتخاب صحابیت واسطے اللہ رب العالمین نے آپ فرمائے، اور جڑا صحابہ کرام دے دلاں دے شک کرے وہ اللہ دے انتخاب دے اتے شک کر دے، جڑا صحابہ کرام دے دلاں دے اعتراض اٹھاوے وہ اللہ دے انتخاب دے اعتراض اٹھا دے، اور جڑا بندہ نبی پاک دی نبوت دے اعتراض اٹھاوے وہ بھی اللہ دے انتخاب دے اعتراض اٹھا دے، جے نبی پاک دی نبوت دے اعتراض اٹھان والا اللہ دے دین دا دشمن ہے، اللہ دے انتخاب دا دشمن ہے، انہیں صحابہ کرام دی صحابیت دے بھی اعتراض اٹھان والا بندہ اللہ دے دین دا دشمن ہے تے اللہ دے انتخاب دا دشمن ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں نے جنہاں دا انتخاب اللہ پاک نے آپ کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آپ بیان فرمائیے، اس وجہ تو تاکہ اللہ رب العالمین نے انہاں دا امتحان کرنا ہا، انہاں دا امتحان لینا سی، انہاں دے دلاں دا امتحان لے کے مالک کریم نے اللہ رب العالمین نے دلاں دا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہاں دے دلاں دے اندر پاکیزگی اور اللہ نے اپنا ڈر اور تقوی دیکھیا، انتخاب اللہ نے کیتا، انتخاب کرن تو بعد امتحان اللہ نے لیا، جدو امتحان ہو جائے پھر انعامات ملتے ہیں، جدو امتحان ہو جائے پھر سرٹیفکیٹ اور سند ملتی ہے، اے اللہ صحابہ کرام دے دلاں دا انتخاب تو آپ کیتا ہے، صحابہ کرام دے دلاں دا امتحان تو آپ لے ہے، پھر کوئی سند اور سرٹیفکیٹ بھی ہے، اٹھاؤ اللہ کا قرآن، اللہ پاک نے صحابہ کرام نو جو سند دیتی ہے امتحان تو بعد کیا سند ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، امتحان لینے تو بعد اللہ پاک نے صحابہ کرام نو ایمان دی سند آپ عطا فرمائی
سرٹیفکیٹ ملے انعامات بھی ملتے ہیں کوئی انعامات بھی ملنے ہون گے اللہ تعالیٰ دا قرآن بول رہے ہیں انعامات کیڑے کیڑے ملے نے اللہ فرماتا ہے کامیاب لوگ نے اولئک هم الراشدون اولئک هم المهتدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المتقون اولئک هم الصادقون یہ سند ایمان دی دیون تو بعد اللہ پاک نے انعام عطا فرمائے کیا انعام ہے هم المؤمنون حقا ایمان بھی انہاں دے کول پکے اور سچے مومن بھی ہے اللہ سونے سند اور امتحان تو بعد اور بھی کوئی انعام ہے اللہ پاک نے وہ انعام بھی عطا فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوان رضی اللہ عنہم ورضوان ایک اور انعام ہے اللہ انہاں تے راضی ہو گئے اور یہ اپنے اللہ تے راضی ہو گئے نے ہن جڑا نقطہ میں سمجھانا چاہتا سا میرے وال توجہ کرنا میں اپنی بات اختصار وال لے کے آواں صحابہ و ہستیاں نے جنہاں دا انتخاب اللہ نے آپ کیتا صحابہ و ہستیاں نے جنہاں دا امتحان اللہ نے آپ لیا صحابہ و ہستیاں نے امتحان تو بعد ایمان دی سند اللہ نے آپ دیتی ہے صحابہ و ہستیاں نے ایمان دی سند دین تو بعد ڈگریاں دے درجے کامیابی دے اللہ نے آپ عطا فرمائے نے تے صحابہ او ہستیاں نے جنہاں دے نال انشاءاللہ رب آپ راضی ہو گئے اللہ آپ راضی ہو گئے اور اے اللہ تے راضی ہو گئے نے لیکن حالے تک کچھ بدبخت ایسے نے جڑے صحابہ تے راضی نہیں پے ہوندے صحابہ تے راضی نہیں ہو رہے بدبخت بد نصیب ایسے نے اہلا و سہلا مرحبا فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ عبد المنان شورش صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آئے اللہ آنا قبول فرمائے اور توجہ کرنا آخری بار صحابہ کرام کو اتنی شانہ مل گئیاں اللہ راضی ہو گیا کچھ لوگ ہلے بھی ایسے نے جڑے صحابہ تے راضی نہیں ہو رہے انہوں نے پوچھو یار تسی کیوں راضی نہیں ہوتے وہ آنے فلاں صحابی کو فلاں بھول ہوئی فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہوئی جدا دل کرتا ہے چاند دنیا کتاباں پڑھ کے کیمرہ لا کے اپنے کمرے میں بیٹھ کے کبھی کسی صحابی کو ٹارگٹ کرتا ہے یوں کیا فلاں صحابی نے یوں غلطی ہوئی فلاں صحابی سے یہ ایسے کیا فلاں صحابی نے عجیب عجیب قسم دے اعتراض اٹھا کے صحابہ کرام نو تن و تشریح کا نشانہ بنا دینے بدبخت اور بد نصیب اپنی بد نصیبی اندر اضافہ کر دینے حضرات بھی وقار صحابہ و ہستیاں نے جنہاں تے اللہ راضی ہو گیا پھر انہاں کو غلطی ہو سکتی ہے پھر انہاں کو خطا ہو سکتی ہے ہاں ہاں صحابہ کرام معصوم الخطا نہیں لیکن میری مسلک دا عقیدہ سنو میری جماعت دا عقیدہ سنو علماء کرام موجود نے صحابہ کرام کو غلطی ہو سکتی ہے خطا ہو سکتی ہے لیکن سب سے سب صحابہ مغفور نے اللہ نے ہر قسم کی غلطی کو معاف فرما دیتا ہے دلیل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صحابی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے حاطب بن نبی بلتہ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی بھول ہوئی ہے خط لکھ دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارے مشرکین مکہ نو وہ خط پکڑیا گیا حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اللہ دے محبوب پیغمبر اجازت دو میں حاطب نو سزا دینا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر میں کبھی بھی تینوں حاطب نو سزا دینے دی اجازت نہیں دیاں گا اللہ دے پیغمبر کیا غلطی نہیں ہوئی غلطی ہوئی ہے بھول ہوئی ہے خطا ہوئی ہے بھول ہو سکتی ہے لیکن صحابی بدری ہے حاطب بن نبی بلتہ رضی اللہ عنہ اور بدر والوں کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا ہے اے معلومہ شئتم قد غفرت لکم او بدر والو تم جس طرح مرضی عمل کرو تم جس طرح مرضی زندگی گزارو قد غفرت لکم میں اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے عمر جنہیں اللہ معاف کر دے انہیں میں کیسے سزا دوں عمر جنہوں اللہ راضی ہو جائے میں انہوں کے ناراض کیوں ہوا نبی پاک نے سزا نہیں دیتی صحابہ دے بارے عقیدہ رکھو صحابہ و ہستیاں نے جنہوں کا انتخاب بھی اللہ نے کیا امتحان بھی اللہ نے لیا ایمان دی سند بھی اللہ نے دیتی ڈگریاں بھی اللہ نے عطا فرمائیاں اور رضا دا سرٹیفکیٹ
بھی اللہ نے عطا فرمایا. صحابہ کرو غلطی ہو بھی جائے اللہ راضی ہو چکا ہے, اللہ نے تمام غلطیاں معاف کر دی ہیں. بہت والے صحابہ کرام کرو کتنی بڑی بھول ہوئی ہے, کتنی بڑی بھول ہوئی ہے. اس بھول تو بعد صحابہ کرام پریشان نے, اللہ نے قرآن نازل فرمایا فاعف عنہم, اے میرے محبوب پیغمبر جتنی مرضی بھول ہو چکی ہے میں اللہ حکم دے رہا ہوں انہوں معاف کر دو. بس اغفر لہم, صرف معاف نہیں کرنا, تسی میں رب تے کول انہاں واسطے معافی دی دعا بھی کرو. اے نہیں کہ غلطی نہیں ہوئی, غلطی ہوئی ہے, اس تو بعد بھی اللہ حکم دے رہے ہیں میرے پیغمبر انہوں معاف کر دیو اور انہوں نے واسطے میں رب کو بخشے دی دعا کرو. وشاورہم فی الامر, انج بھی نہیں کرنا کہ انہوں اپنی مجلس مشاورت جو اٹھا دو, نہیں, اج تو بعد انہوں مشورہ بھی کرنا ہے. غلطی کے باوجود اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں تسی معاف کر دو, میرے مغفرت دی دعا کرو اور انہوں اپنے مشاورت شامل کریا کرو. اور غلطی کے بعد بھی جنہوں اللہ رب العالمین نبی دی مشاورت دی کبینہ وچ شامل کرے, تسی کون ہوندے واسطے صحابہ کرام تے اعتراض اٹھان والے. صحابہ کرام سارے مغفور نے کیونکہ بہت ساری باتیں ہو سکتی سن, علماء موجود ہوں, شیوخ موجود ہوں, اب مقامی بندہ حق نہیں بنتا لمبی چوڑی گفتگو کرے. اللہ پاک تو دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.